بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حلقہ ثالث کا سبق نمبر 21 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فنقیل ما الفرق بین العلم الاجمالی والعلم التفصیلی سے لے کر حجیت القطع غیر المصیب تک۔ طلاب آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس کا تتمہ ہے آج والا درس۔ گزشتہ درس میں علم اجمالی کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ اب علم اجمالی اور علم تفصیلی کے درمیان فرق کی وضاحت بطور سوال آغاز ہوگی، پھر بطور جواب اس کی تفصیل آئے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہید صدر فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي وَالْعِلْمِ التَّفْصِيلِي، اگر کہا جائے، اشکال کیا جائے کہ کون سا فرق ہے علم اجمالی اور علم تفصیلی کے درمیان، دونوں کی تعریف گزشتہ درس میں بیان ہو گئی۔ کون سا فرق ہے؟ اذ چونکہ تقدمہ بات گزر گئی کہ ان ترخیص طریقی، یعنی ترخیص حکم ظاہری جو طریق الی الواقع ہے، فی مخالفت تکلیف المعلوم تفصیلاً، اچھا وہ ترخیص جو آ رہی ہے ترخیص مولا فرض کریں اباحہ اقتضائی کے بارے میں یا اباحہ اقتضائی کی صورت میں، اس تکلیف واقعی کی یا تکلیف یقینی کی مخالفت میں آ رہی ہے جو تفصیلاً معلوم ہے۔ تفصیلاً یعنی اس کے تمام اطراف کے بارے میں علم ہے۔ فرماتے مستحیل ان ترخیص مستحیل، یعنی علم تفصیلی کے ذریعے سے جو تکلیف حاصل ہو رہی اس کی مخالفت میں ترخیص کو جعل کرنا، حکم ظاہری کو جعل کرنا، یہ محال ہے۔ جبکہ ولیس العلم علم الاجمالی الا علم تفصیلا بالجامع، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم اجمالی نہیں سوائے علم وہ بھی علم تفصیلی ہے جامع کے بارے میں، یعنی اس کے اندر جو اطراف کے بارے میں اس کو علم اجمالی ہے، اس علم اجمالی کے جو ان اطراف کے بارے میں جو علم ہے وہ جامع ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پہ یہ بھی علم تفصیلی ہے۔ جب وہاں پہ ترخیص آپ نہیں کر سکتے علم تفصیلی میں، تو یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا علم تفصیلی ہے، تو پھر آپ یہاں کیوں ترخیص کی اجازت دیں گے؟ یہ سوال کان الجواب علی ذالک، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان العالم بالتکلیف بالعلم تفصیلی، وہ آدمی جو علم تفصیلی کے ذریعے سے تکلیف کو جانتا ہے، غور فرمائے گا طلاب کا، یعنی علم تفصیلی کے ذریعے سے وہ جانتا ہے کہ ان دو برتنوں میں سے فلاں برتن نجس ہے، اس سے مجھے اجتناب کرنا، یا فلاں برتن بطور معین پاک ہے جس سے میں طہارت کر سکتا ہوں، ٹھیک۔ یا جو گزشتہ درس میں مثال چل رہی تھی وہ تھی وجوب ظہر اور وجوب جمعہ میں سے وہ جانتا ہے، علم تفصیلی ہے، اس کو اطراف میں سے ایک طرف پہ کہ اس کے وجوب صلاۃ کا تعلق فرض کریں ظہر کے ساتھ ہے یا جمعہ کے ایک کے ساتھ۔ یہ ایسا شخص جو تفصیلی علم کے ذریعے سے تکلیف کو جانتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھتا کہ لا التزامہ بعلمہ مفوتا للملاکات الاقتضائیۃ الاباحۃ، وہ ہرگز خود کو نہیں دیکھتا پابند کہ وہ پابند ہو جائے اس علم کے ذریعے، اس علم کے بارے میں جو فوت کر رہا ہو علم ان ملاکات و معیارات اقتضائی کو، جو معیارات اقتضائی اباحہ یعنی مصلحت کو، یعنی جب وہ علم تفصیلی کے ذریعے سے حاصل شدہ تکلیف پر عمل کر رہا ہے، فرض کریں دو برتنوں میں سے کسی ایک کے بارے میں اسے یقین ہوگا یہی برتن نجس ہے، یا دو نماز ظہر و جمعہ میں سے ایک کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہی واجب ہے، جب اس کے بارے میں عمل کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں محسوس کرتا اس میں کہ بس اب اس پہ جو میں عمل کر رہا ہوں تو اس میں اقتضاء اباحیہ ختم ہو رہا ہے، فوت ہو رہا ہے،
اس کو محسوس نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس میں خود کو پابند دیکھتا ہے. کیوں؟ لأنه قاطع، کیونکہ اس شخص کو لأنه یعنی جو علم تفصیلی کے ذریعے سے تکلیف جانتا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ بعدمها ملاقات اقتضائی وہاں ہے ہی نہیں فی مورد علم ہی، اس کے علم تفصیلی کے مقام میں. یعنی جس مورد میں جو کہ انا عین میں سے ایک انا کے بارے میں جو علم حاصل ہوا ہے علم تفصیلی، اس کے بارے میں وہاں پہ اس کے پاس اس کے سامنے اقتضائی اباحیہ ہے ہی نہیں کہ اس تکلیف بالعلم تفصیلی کے بارے میں عمل کرنے سے وہ اباحیہ اقتضائیہ فوت ہو رہا ہو، یہ ہے ہی نہیں. وترخیص طریقیو انما ينشأ من اجل الحفاظ على تلك الملاقات. ہاں، ترخیص طریقی جو مولا کی جانب سے ہوتی ہے، جو طریق الواقع وہ پیدا ہوتی ہے کہ تاکہ وہ ملاقات اقتضائی اباحہ مکلف سے فوت نہ ہو سکیں، اس لیے اجال ہوتی ہے. یعنی اس پہلی تکلیف واقعی کے مقابلے میں اہم ہوتی ہے، اس لیے اس کی مخالفت مولا کرواتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہم اور مہم کے درمیان جب تزاحم ہو جائے تو اہم مقدم ہوتا ہے، مہم کو ترک کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. وہذا یعنی انہ یرا عدم توجہ ذالک ترکیز، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ توجہ نہیں رکھتا بالکل. وہذا خلاف القاطع فی موارد العلم الجل. اچھا، یہ جو بات تھی علم تفصیل اس شخص کے بارے میں جو تکلیف کے بارے میں علم تفصیل کے ذریعے سے جانتا ہے، فرماتے یہ والی بات برخلاف ہے اس شخص کے جو یقین قاطع رکھتا ہے تکلیف کے بارے میں مقام علم اجمالی میں. یعنی جس کے بارے میں گزشتہ میں درس ہو گئی، دو انان میں سے اسے پتہ ہے کہ ایک نجس ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سا نجس ہے، تو وہاں پہ نہ دونوں کو ترک کر سکتا ہے نہ دونوں کو انجام دے سکتا ہے. فإنه يرى، وہ دیکھتا ہے کہ ان الزامہ بترک المخالفت القطعیت، اس کا باب ہونا اس کے بارے میں کہ مخالفت قطعیہ کو ترک کرے، یعنی وہ پابند اس بات کا ہے کہ ایسا کام کرے، ایسا عمل کرے کہ وہاں پر مخالفت قطعیہ لازم نہ ہے. وہ کس طریقے سے؟ یعنی دونوں انان کے ترک کر دے، یا نہ نماز ظہر پڑھے نہ نماز جمعہ پڑھے، تو یہاں پہ مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یعنی ایسا وہ دیکھ رہا ہے کہ میں پابند ہوں اس بات کا کہ مخالفت قطعی مولا انجام نہ دوں. قد یعنی الزام بفعل المباح، یعنی وہ پابند ہے کہ مباح کو انجام دے. کیوں؟ لکي لا تتحقق المخالفت القطعیت، تاکہ مخالفت قطعی مولا نہ ہو سکے. وعلى هذا الاساس يتقبل توجہ ترخیص جاد له من قبل المولا في كلا الفریضین. اس بنا پہ قبول کی جاتی ہے کہ ترخیص متوجہ ہو، ترخیص جدی مکلف کی جانب الہ یعنی مکلف کی جانب آ جائے مولا کی جانب سے، دونوں مقام میں، تفصیلی و اجمالی کے مقام میں. کیوں؟ لزمان حفاظ الملاقات الاقتضائیۃ للعبادت، تاکہ جو اہم ہیں ملاقات اقتضائی اباحہ کے جو کہ مصلحت کی صورت میں ہیں ان کو انجام دیا جا سکے، ان کی مکلف کو پابند دیا جا سکے، وہ ترک نہ ہو سکیں. وَيَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ سوال اثباتی. اس بحث کے بعد ایک اثباتی سوال باقی رہتا ہے، وہ سوال یہ کہ حل ورود ترخیص فی المخالفت القطعیۃ للعلم الاجمالی، کیا ترخیص مولا آتی ہے مخالفت قطعیہ کے بارے میں جو علم اجمالی کے لیے ہے؟ یعنی جو علم اجمالی کی صورت میں مخالفت قطعیہ ہوتی ہے، یعنی مخالفت قطعیہ جیسے کہ بیان ہوا طلاب کرام عزیز کے جب دونوں تکلیفوں کو وجوب صلاۃ الظہر و وجوب صلاۃ جمعہ کو ترک کیا جائے، دونوں کو کیا جائے تو مخالفت قطعیہ لازم ہے. کیا اس مقام میں بھی ترخیص مولا آتی ہے کہ مولا پھر کہتا ہے اس کو کہ بس آپ اس کو چھوڑ دیں، دونوں اطراف کو چھوڑ دیں، اب اس فلاں اباحے کو جو مصلحت والا ہے اباحہ اقتضائی اس کو انجام دیں؟ ہو سکتا ہے. اس بات ذالک باطلاق ادلت الاصول، اصول یعنی اصول عملیہ، کیا ممکن ہے اس بات کو ثابت کیا جا سکے اصول عملیہ یعنی اصل برات وغیرہ کی اطلاق کے ذریعے سے؟ والجواب ہو نفی، نہیں ہو سکتا. مخالفت قطعیہ علم اجمالی کے مقابلے میں ترخیص نہیں ہو سکتی، اور اس کو
अदल उसूल अमलिया के इतलाक से यानी अदम तक़यीद से साबित नहीं किया जा सकता। क्यों? लिअन्न ज़ालिका यानी ये यानी इफ्तिराज़ अहमियतिल गरद तरखीसी मिनल गरज़िल इल्ज़ामी, यानी फर्ज ये है, अच्छा फर्ज ये है कि तरखीस से मौला का मकसद यह कि तरखीस अहम है उस गरज से जो इल्जामी है, यानी जो तकलीफ वाकई है उस वो अहम मुहिम है, लेकिन जो तरखीस के अंदर गरज मौला पाई जाती है वो अहम है। फर्ज यही है हत्ता फी हालत इल्म बिल इल्जाम व वसूल ही इजमालन, यहाँ तक कि उस हालत में भी जहाँ पे इंसान को इल्म यकीन होता है कि वो पाबंद है और उस तक तकलीफ पहुंच गई इल्म इजमाली के जरिए से, और मुसावात इल्म या इल्म इजमाली के साथ वह बराबर कम अज कम वह इनकान इफ्तराजन माकूलन सबूतन, अगर ये फर्ज अकली लिहाज से साबित है वलाकिन वाला खिलाफ इर्तिकाद कुलाई, लेकिन साहिबान आकल ओकला का के लिए तबादुर ज़हनी नहीं है, ये इसमें तबादुर ज़हनी के बरखिलाफ है। क्यों? लिअन्नल गालिब फिल अगरादिल उक़लाइयत अदम बुलूगिल अगराद तरखीसियत इला तिल्कल मरतबा, चूंकि अक्सर बेशतर यह है कि जो अगराज उक़लाई होते हैं यानी उक़ला की नज़र में अगराज होते हैं वो ये हैं कि वो अगराज तरखीसिया उस मरहले में उन तक नहीं पहुंचे। वहादल इर्तिकाद बिनफ्सी, ये ज़ातन इर्तिकाद तबाद ज़हनी यकुन करीनत लुब्बियतन, करीन लुब्बी लफ्ज़िया के मुकाबले में यानी जो अकली करीना हो ये हो जाएगा करीनतन लुब्बिया मुत्तसिल होगा अदिल्ला उसूल अमलिया के इतलाक की तक़यीद के साथ। वबिज़ाल कर यहीं से नुसब्बित हुर्मतल मुखालिफतिल क़तइयत लिल इजमाली अक़लन, यहीं से हम साबित करेंगे कि इल्म इजमाली के जरिए से जो तकलीफ हासिल हुई है उसकी मुखालिफत हराम है अकली लिहाज से, चूंकि कभी है। वयुसम्मल इअ्तिक़ादु बिमुनज्जज़ियतिल इल्मिल इजमाली लिहादिहिल मरहलत, और नाम रखा गया है अला नहवी ला युमकिन रद्दु अन्हु अन्हा अक़लन औ उक़लायन, यानी इस अकीदे का नाम ये समा का दूसरा मफूल है अक़लन औ उक़लायन, कि ये अकीदा के इल्म इजमाली मुनज्जज़ियत है इस मरहले के लिए इस तरह से मुनज्जज़ियत है कि उससे रोका नहीं जा सकता, उसकी मुखालफत नहीं की जा सकती। इसका नाम रखा गया अक़ली या उक़लाई बिल क़ौल बिल इल्लियतिल इजमाली, कि ये इस कौल के जरिए से नाम रखा गया इल्लियत रखता है इल्म इजमाली। अच्छा तुल्लाब किराम अज़ीज़, एक इल्म इजमाली इल्लियत है, एक इक़्तिज़ाइयत है। इल्लियत के क्या मतलब है कि यानी खुद इसके अंदर ये सबब पाया जाता है, ठीक। इक़्तिज़ाइयत के यानी अच्छा नतीजे में इसके मुकाबले में अगर इल्लियत की सूरत में इल्म इजमाली तो इसके मुकाबले में मौला तरखीस नहीं कर सकता, जबकि इक़्तिज़ाइयत के मुकाबले में यानी इसके अंदर मसलहत है और अगर उससे बेहतर या ज्यादा मसलहत किसी दूसरे में तो मौला उसके मुकाबले में तरखीस कर सकते, कोई मसला नहीं है। क्यों? लिहुर्मतिल मुखालिफतिल क़तइयत, क्योंकि मुखालिफत क़तइय्या हराम है। बैनमा हालांकि युसम्मल इअ्तिक़ाद बिमुनज्जज़ियत लिहादिल मरहलत, इस मुनज्जज़ियत पर एतकाद रखने का नाम रखा गया इस मरहले के लिए इफ्तिराज़ इम्कान रद्द अन अक़लन मुक़लायन, फर्ज यह है कि उससे उसको रद्द किया जा सकता है, उससे रोका जा सकता है अक़ली उक़लाई लिहाज से बिल क़ौल युसम्मा बिल क़ौल, ये नाम उसका रखा गया इक़्तिदाई इल्म इजमाली के इक़्तिदाई है इल्म इजमाली लिल हुर्मतिल मज़कूरत, तकाज़ा रखता है उस हुर्मत का जो जिक्र की गई। यानी अच्छा यानी इसके अंदर अहम यह है कि मफसदा पाया जाता है और खुदावंद मुताल जो कि हकीम अल इत्तलाक है या मौला हकीकी उस मफसदे तक मुकल्लफ को नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि मसलहत तक पहुंचाना चाहता है। तो लाभ किराम आज का दर्स कलामो अन्हा उसके बारे में गुफ्तगू वाक़ होगी फिर मबाहिस उसूल अमलियत इंशाअल्लाह ताला, जो आगे मबाहिस उसूल अमली के आ रही हैं उनके वहां पे उसूल अमल के बारे में तफसीली बहस वाक़ होगी। तो अल्लाह बिकरम अज़ीज़ आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।